مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غم میں تو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، کبھی خوشی میں بھی یاد کر لیا کرو، کیونکہ خوشحالی میں یاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ پسند فرماتا ہے۔ احساس کمتری کا مارا شخص زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس کا دل دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور دکھتے دل کے ساتھ خوش رہنا ناممکن ہے۔ ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں سچ صرف تب بولا جاتا ہے جب کسی کی دل آزاری کرنا ہو۔ زندگی اتنی مشکل کیوں ہوتی ہے؟ زندگی اگر مشکل نہ ہوتی تو ہمیں کبھی یہ احساس نہ ہوتا کہ صبر کیا ہے، ہمت کیا ہے اور حوصلہ کیا ہے۔ تمہاری زندگی میں ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کتنے سچے اور کتنے مخلص ہیں۔ ہمارا تعلق اس نابینا معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے پڑتے ہیں، اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ مجھے زندگی میں لوگوں سے بس ایک ہی سبق ملا ہے، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ شکوہ نہیں، صبر کرنا سیکھو، کیونکہ شکوہ کرنے سے مشکلات بڑھ جاتی ہیں اور صبر کرنے سے مشکلات آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ دھڑکنیں احساس سے چلتی ہیں، احسانات سے نہیں۔ اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں، احساس کا رکھیں، نہ کہ احسانات کا۔ کبھی بھی کسی خوشی کے جانے پر غم نہ کرو جو ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، کیونکہ یہ آپ کے پاس کسی اور شکل میں واپس آئے گی، یہ یقینی طور پر جان لیں۔ صبر کرو، جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہو وہاں صبح ہونے والی ہے۔ اور خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھنا۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا کہ میرا اللہ سب سنبھال لے گا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، پھر تمہیں ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ اور ان لوگوں پر کبھی بھروسہ نہ کرنا جو آپ کو دوسروں کے راز بتاتے ہیں۔ جس طرح چراغ کی روشنی اجالے میں بیکار اور اندھیرے میں کارآمد ہے، اسی طرح انسان آسائش میں بکھرتا اور مشکلات میں سنورتا ہے۔ ضرورت کی چیز جب ضرورت سے زیادہ ملے تو وہ بھی غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ زندگی کو جینا آسان نہیں ہوتا، زندگی کو جینا آسان بنانا پڑتا ہے۔ کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ ناراضگی اور بیزاری دو الگ پہلو ہیں۔ کسی کو منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ وہ ناراض ہے یا بیزار۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے۔ کٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ رشتے کچے دھاگے کی مانند ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہیں ہوتی۔
جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو لوگ غلطیاں پکڑتے ہیں، ہاتھ نہیں۔ زبان کو بہت کنٹرول میں رکھو، کیونکہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، گولی کا زخم بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم ساری زندگی نہیں بھرتا۔ اس لیے زبان سے کبھی بھی کسی کو زخم نہ دینا۔ ہر وہ شخص گھٹیا کردار کا مالک ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ کسی کا خیال اگر بار بار دماغ میں آئے تو اس سے رشتہ چاہے کوئی بھی ہو، لیکن وہ انسان ہمارے دل کے بہت قریب ہوتا ہے۔ زندگی میں اس سے زیادہ افسوس کا مقام اور کیا ہوگا جب آپ کے خلوص اور اچھائی کو بھی مطلب سمجھا جائے۔ زندگی اتنی سچائی سے جینا کہ جب کوئی کہے تمہیں تمہارے کرموں کا پھل ملے گا تو وہ دعا لگے، بد دعا نہیں۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہے۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاف، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ توڑنا نہیں، جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ جو تمہاری خوشی کے لیے اپنی خوشی ختم کر دے، ایسے رشتے کو کبھی ختم مت ہونے دینا۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ غم وہ نہیں ہوتا جو آنسوؤں کا سبب ہو، بلکہ غم تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھا جائے اور کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہو۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا، کیونکہ اگر ایسا ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں اور اللہ تعالی سے بڑا کوئی مہربان نہیں۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ جن لوگوں نے ہمیں جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا، ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ ہم سے پوچھیں کہ بھیڑیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ جب مالدار لوگ اپنے مال کو اپنے آپ تک محدود کر لیتے ہیں تو غریب کی غربت میں دن بہ دن اضافہ ہی ہوتا ہے۔ یا اللہ، مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ مجھے موت کا خوف نہیں، میں جانتا ہوں میں اس کے پاس سے آیا ہوں اور اسی کے پاس جانا ہے۔ بس مجھے یہ ڈر ہے کہ جاتے ہوئے مجھ سے کوئی گناہ ایسا نہ لپٹا رہ جائے جو اس کی ناراضگی کا باعث بنے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میری روح غافلوں کی طرح نہ کھینچی جائے، بلکہ آسانی سے اپنے پروردگار سے جا ملے۔ آمین ثم آمین۔